آپ کی وائف کی پریگننسی کو 8 ہفتے ہو چکے ہیں۔ مبارک ہو شاہ صاحب۔ لیڈی ڈاکٹر کی اس مسکراتی ہوئی بات نے جیسے پورے کمرے کی ہوا کو زہریلا بنا دیا تھا۔ سالم خان نے غصے اور قہر آلود نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی روتی ہوئی بیوی اینا کو دیکھا، جو خود بے یقینی اور صدمے سے ڈاکٹر کی طرف تک رہی تھی۔ سالم خان کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس کی اپنی سوچ اور غلط فہمیوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان تو ایسا کوئی رشتہ استوار ہی نہیں ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ نکلتا۔ وہ اینا کا پہلا اور آخری شوہر تھا، لیکن شکوک و شبہات نے سالم کے دماغ پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ سالم نے بنا کچھ سوچے سمجھے ڈاکٹر کے سامنے ہی اینا کا نازک بازو دبوچا اور صفاقی سے بولا کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ طلاق تمہارے منہ پر ماروں گا۔ وہ اینا کو ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں بلکتا ہوا چھوڑ کر اکیلا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ اینا اپنے نصیب اور اپنے شوہر کی اس بے رحمی پر خون کے آنسو روتی رہ گئی۔ اس کہانی کا آغاز اس خوفناک ہسپتال کے منظر سے ہوا تھا، لیکن اس شدید نفرت کے پیچھے ایک طویل ماضی اور کئی رشتوں کی سازشیں چھپی ہوئی تھیں۔ سالم خان حویلی کا ایک رعب دار، مغرور اور سخت مزاج کاروباری شخص تھا جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ دوسری طرف اینا اس کے مرحوم چچا کی نہایت سادہ، معصوم اور کھلکھلاتی ہوئی بیٹی تھی، جسے خاندان کے بڑوں نے زبردستی سالم کے پلے باندھ دیا تھا۔ سالم کو لگتا تھا کہ اینا صرف حویلی کی جائیداد اور اس کے پیسوں کے لیے اس سے شادی کر کے آئی ہے، اس لیے شادی کے پہلے دن سے ہی اس کا رویہ اینا کے ساتھ انتہائی سرد اور تلخ تھا۔ اگر ماضی کے ان رنگین دنوں کو یاد کیا جائے تو شادی کے ابتدائی چند مہینوں میں اینا نے اپنی معصومانہ حرکتوں اور ہلکی پھلکی شرارتوں سے سالم کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ سالم اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر انتہائی اہم میٹنگ کر رہا تھا کہ اینا جلدی میں گرم گرم چائے کی پیالی لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کا پاؤں قالین میں الجھا اور ساری چائے سالم کے مہنگے سوٹ پر جا گری۔ سالم غصے سے سرخ ہو کر چیخا کہ کیا تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا؟ تو اینا نے ڈرنے کے بجائے بھولے پن سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ شاہ صاحب، نظر تو آتا ہے، لیکن آپ کا چہرہ اتنا غصے والا ہوتا ہے کہ چائے کا کپ بھی ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے۔ اس کے اس معصوم جواب پر سالم کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اپنے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو وہ بمشکل ہی چھپا پایا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں جہاں ایک طرف یہ نوک جھونک اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی محبت کا احساس تھا، وہیں سالم کا شریر اور حسد میں جلا بھنا کزن فاروق بھی تھا، جو اینا پر بری نظر رکھتا تھا اور سالم کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ فاروق نے آہستہ آہستہ سالم کے دل میں اینا کے کردار کے خلاف شک کے بیج بونے شروع کر دیے تھے۔ وہ اکثر ایسے حالات پیدا کرتا کہ سالم کو اینا پر شک ہوتا۔ اینا، جو اپنی سادگی میں سالم کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھی، وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے اپنے ہی شوہر کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے۔ ہسپتال کے اس دردناک حادثے والے دن سے کچھ عرصہ پہلے سالم اور اینا کے درمیان پہلی بار وہ محبت کی خوبصورت شام آئی تھی جہاں ان دونوں نے اپنے دل کے تمام بھید ایک دوسرے پر کھولے تھے۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور حویلی کے کشادہ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سالم، جو روزانہ کی طرح تھکا ہوا اور خاموش لوٹا تھا، اس نے دیکھا کہ اینا اس کے لیے پسندیدہ کھانا بنا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سالم نے اس کا ہاتھ تھام کر پہلی بار محبت کا اظہار کیا تھا، اور وہ حسین لمحہ ان کے رشتے کا پہلا حقیقی موڑ بنا تھا، لیکن بدقسمتی سے فاروق نے اس واقعے کی کچھ ایسی غلط تصاویر اور جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کروائیں کہ سالم کے مغرور اور شکی ذہن نے اپنی معصوم بیوی کی پاک دامنی پر ہی سوال اٹھا دیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اکیلے چھوڑے جانے کے بعد اینا پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پو پھٹنے سے پہلے ہی صاف کیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی عزت نفس کو مزید نیلام نہیں ہونے دے گی۔
اگر اس کا شوہر اس پر اتنا بڑا الزام لگا سکتا ہے تو اب اس حویلی یا سالم کی زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ہسپتال سے سیدھا ریلوے اسٹیشن گئی اور دوسرے شہر میں رہنے والی اپنی خالہ کے گھر چلی گئی، جس کا حویلی والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اینا نے اپنی خالہ کو سب سچ بتا دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب تنہا ہی اپنے بچے کی پرورش کرے گی اور کبھی لوٹ کر اس ظالم حویلی کا رخ نہیں کرے گی۔ دوسری طرف حویلی پہنچتے ہی سالم کو اپنی حماقت اور جلد بازی پر ہلکا سا پچھتاوا ہوا، لیکن اس کے انا اور مغرور ذہن نے اسے روکے رکھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اینا حویلی نہیں آئی اور غائب ہو گئی ہے تو اس نے سست روی سے اس کی تلاش کا ڈرامہ کیا، لیکن فاروق نے مزید جھوٹی خبریں پھیلا دیں کہ اینا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس بات نے سالم کے دل کو مزید پتھر بنا دیا تھا۔ سالم نے غصے میں اینا کی تمام چیزیں کمرے سے باہر پھینک دیں اور اپنے دل پر نفرت کا بھاری پتھر رکھ کر اپنی پرانی سخت گیر زندگی میں واپس چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس نے ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ وقت پرندے کی طرح اڑتا رہا اور دن مہینوں اور سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورے 5 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ 5 سالوں میں سالم خان کا کاروبار تو فلک بوس بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ اس کا نام ہر اخبار اور ٹی وی کی زینت بنا تھا، لیکن اس کی زندگی اندر سے بالکل ویران، بے رنگ اور الگ تھلگ ہو چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ، سخت دل اور بے رحم انسان بن چکا تھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھے ہوئے زمانے بیت گئے تھے۔ 5 سال بعد سالم خان کے ایک بہت ہی قریبی بزنس پارٹنر اور دوست کی شادی دوسرے شہر کے ایک بہت بڑے اور عالیشان مکاد میں طے پائی۔ سالم خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی میں شرکت کے لیے اس شہر جانا پڑا۔ وہ شاندار وائٹ کرتے اور بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس اپنی مخصوص رعب دار چال چلتا ہوا شادی کے پنڈال میں داخل ہوا۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک دھمک، گانوں کی گونج اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ سالم ایک کونے میں کھڑا جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے خاموشی سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں پنڈال کے درمیان میں بنے ایک چھوٹے سے فاؤنٹین کی طرف گئیں۔ سالم کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ سامنے سرخ رنگ کے انتہائی خوبصورت اور پروکار روایتی جوڑے میں ملبوس اینا کھڑی تھی۔ 5 سال بعد بھی اس کے چہرے کا نکھار اور سادگی ویسی ہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ڈر کے بجائے ایک عجیب سا وقار اور مضبوطی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیران کن اور دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اینا کے گھٹنے کے پاس 2 گول مٹول بے حد پیارے اور جڑواں بچے کھلکھلاتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں بچے بالکل سالم خان کا بچپن لگ رہے تھے، وہی کالی تیکھی آنکھیں، وہی گھنگریالے بال اور وہی معصومانہ رعب۔ سالم خان کی نظریں ان بچوں پر اور پھر اینا پر جم گئیں۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ قدم بہ قدم بے یقینی کی حالت میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شادی کے حال میں گونجتی ہوئی موسیقی اور لوگوں کے کہکہے اچانک سالم خان کے لیے پس منظر کا شور بن کر رہ گئے۔ اس کی نظریں صرف اور صرف سامنے کھڑی اینا اور ان 2 پیارے بچوں پر جمی ہوئی تھی۔ سرخ لباس میں ملبوس اینا کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، اور اس کی گود کے قریب کھیلتا ہوا 4 سالہ ننھا بچہ جس کا نام روحان تھا، اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں غبارہ تھامے اپنی ماں سے ضد کر رہا تھا کہ ماما مجھے وہ والی آئس کریم کھانی ہے، جبکہ اس کی چھوٹی بہن روداب اپنے بھائی کا ہتھوڑے جیسا کھلونا چھین کر بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اینا کا دھیان بچوں پر تھا اور وہ مسکرا کر ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے وجود پر کسی کی شدید تپتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا، اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر سالم خان کھڑا تھا، وہی مغرور، تیکھے نکوش، کالی شعلہ بار آنکھیں اور مضبوط قد و قدامت۔ 5 سال بعد اپنے شوہر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اینا کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنے قدم جمائے۔ اب وہ پہلے والی ڈرپوک یا بے بس اینا نہیں تھی، بلکہ 2 بچوں کی ایک خوددار ماں تھی۔ سالم خان بے یقینی کے عالم میں قدم بڑھاتا ہوا اینا کے بالکل قریب آ گیا۔
اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں حیرت، غصہ اور ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ اس کی نظریں بار بار ان دو بچوں کی طرف اٹھ رہی تھیں، جن کے چہرے، ناک اور آنکھیں ہو بہو اس کی اپنی تصویر تھے۔ اینا، سالم کی بھاری آواز میں ایک کپ کپاہٹ تھی جو اس نے آج تک کبھی کسی کے سامنے محسوس نہیں کی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بچے کون ہیں؟ اینا نے اپنی پلکوں کو جھکایا نہیں، بلکہ مستقیم سالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور بے تعلق لہجے میں بولا، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شاہ صاحب، یہ میری دنیا ہے جس میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی سالم کا پرانا حاکمانہ اور ضدی مزاج جاگ اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اینا کا بازو دبوچنا چاہا، لیکن رداب نے فوراً اپنی ماں کے سامنے آ کر اپنے چھوٹے سے ہاتھ سالم کی ٹانگ پر مارے اور توتلی آواز میں چیخی، گندے انکل، میری ماما کو مت چھیڑو ورنہ میں اپنا ہتھوڑا آپ کے سر پر مار دوں گی۔ اس معصوم اور ننھی سی دھمکی پر اگر کوئی اور موقع ہوتا تو سالم مسکرا دیتا، لیکن اس وقت اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رداب کی طرف دیکھا اور پھر روحان کی طرف، جس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو سالم کی اپنی تصویر تھی۔ سالم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے روحان کا گال چھونا چاہا، لیکن اینا نے فوراً دونوں بچوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ سالم خان، اینا کی آواز میں بلا کا وقار تھا، یہاں لوگوں کا مجمع ہے، لہٰذا کوئی ڈرامہ مت بنائیے۔ آپ نے 5 سال پہلے ہی کوریڈور میں میرا اور اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا، اب آپ کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اینا نے جلدی سے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ سالم ایک پل کے لیے وہیں مفلوج ہو کر رہ گیا، لیکن پھر اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے پرسنل گارڈز اور ڈرائیور کو اشارہ کیا اور اینا کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اینا ان 5 سالوں میں کہاں رہی، کس کے ساتھ رہی اور یہ بچے واقعی کس کے ہیں۔ اینا ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنی خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس کے پورے وجود میں زلزلہ آ چکا تھا۔ 5 سالوں میں اس نے اپنے زخموں کو بڑی مشکل سے بھرا تھا۔ خالہ کے گھر پہنچ کر اس نے بچوں کو سلایا اور خود کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ماضی کی ان دردناک یادوں میں کھو گئی۔ ماضی کا وہ دردناک لمحہ جب وہ ہسپتال سے روتی ہوئی نکلی تھی اس کے سامنے گھومنے لگا۔ جب وہ اکیلی اور بے آسرا اپنی خالہ کے گھر پہنچی تھی تو خالہ نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چند مہینوں بعد جب اس کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو اس نے تنہا راتیں جاگ کر کاٹیں۔ اس نے سلیبس تیار کیے، بچوں کے کپڑے سیے، ٹیوشن پڑھائے اور ایک اسکول میں پرائمری ٹیچر کی ملازمت اختیار کی۔ اس نے سالم کے 1 روپے تک کو نہیں چھیڑا اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی تھی، لیکن آج 5 سال بعد سالم کا اچانک یوں سامنے آ جانا اس کے تمام قائم کردہ امن کو برباد کر رہا تھا۔ دوسری طرف سالم خان نے اپنے آدمیوں کے ذریعے آدھے گھنٹے کے اندر اینا کا پورا پتہ اور پچھلے 5 سالوں کی ہسٹری معلوم کر لی تھی۔ جب اس کے اسسٹنٹ نے میڈیکل رپورٹس اور بچوں کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کی کاپیاں سالم کے سامنے رکھیں تو سالم کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق بچے واقعی سالم خان کے ہی تھے۔ اینا جب ہسپتال گئی تو وہ واقعی پریگننٹ تھی اور لیڈی ڈاکٹر کی بات بالکل سچی تھی۔ سالم کو اپنے اس شکی اور ظالم رویے پر اتنا شدید صدمہ اور غصہ آیا کہ اس نے اپنے ہی آفس کا شیشے کا ٹیبل مکے مار کر توڑ ڈالا۔ اس کا اپنا خون اس کے ہاتھوں پر بہنے لگا، لیکن یہ درد اس کے دل کے اندر اٹھنے والے پچھتاوے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ سالم نے اپنے بال دبوچتے ہوئے خود سے کہا۔ میں نے اپنی ہی پاک دامن بیوی پر شک کیا۔ میں نے اپنے ہی بچوں کو 5 سال تک باپ کے سائے اور محبت سے محروم رکھا۔ سالم کو اسی وقت اپنے کزن فاروق کی چال یاد آئی۔ اس نے فوراً حویلی کے پرانے سیکیورٹی انچارج کو فون کیا اور دھمکی دے کر سچ اگلوا لیا۔ انچارج نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ 5 سال پہلے فاروق نے اسے بھاری رقم دے کر ڈاکٹر کی جعلی رپورٹس اور تصاویر تیار کروائی تھیں تاکہ سالم اور اینا کے درمیان طلاق ہو جائے اور حویلی کا سارا کنٹرول فاروق کے ہاتھ میں آ جائے۔ سچائی کا یہ زہریلا گھونٹ پینے کے بعد سالم کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا وہ تمام غرور، تکبر اور حاکمیت 1 سیکنڈ میں خاک میں مل چکی تھی۔
وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور شدید تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا اینا کی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ اینا کمرے میں دھیمی روشنی میں اپنے بچوں کے پاس لیٹی ہوئی ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی کہ اچانک باہر کا مرکزی دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ خالہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے سالم خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی اور پچھتاوا تھا۔ سالم خالہ کو ہٹا کر سیدھا اندر اینا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اینا گھبرا کر بیڈ سے اٹھی۔ سالم خان، آپ کی ہمت کیسے ہوئی رات کے اس وقت یہاں آنے کی؟ باہر نکلیں ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی۔ سالم نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اینا کے بالکل قریب آیا اور یکلخت اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ خان حویلی کا وہ مغرور اور سخت دل حاکم جس کے سامنے ہزاروں لوگ ہاتھ جوڑتے تھے، آج اپنی بیوی کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے اینا کے دونوں پاؤں تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو اینا، مجھے ایک بار مار لو، زہر دے دو، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سالم کی آواز پچھتاوے سے کانپ رہی تھی۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں شکی تھا، مجھے فاروق کی سازش کا سچ معلوم ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بچے میرے اپنے ہیں، میری اپنی روح کا حصہ ہیں۔ اینا نے اپنا پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل سالم کی یہ حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ تاہم اس نے فوراً اپنے دل کو سخت کر لیا۔ اب اس سچ کا کیا فائدہ سالم خان؟ اینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت تھی تب آپ نے مجھے ایک گندے کپڑے کی طرح ہسپتال کے کوریڈور میں پھینک دیا تھا۔ 5 سال تک میں نے اکیلے ان بچوں کو پالا، ان کے بیمار ہونے پر راتیں جاگ کر کاٹی۔ آج جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ باپ کا حق مانگنے آ گئے۔ سالم نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامنے چاہے، لیکن اینا نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اسی شور سے دونوں بچے جاگ گئے۔ روحان اور روداب بیڈ پر بیٹھ کر ڈری ہوئی نظروں سے سالم کو دیکھا جو زمین پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ روداب نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا اور معصومیت سے بولی، ماما، یہ گندے انکل رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ان کی ماما نے بھی انہیں ڈانٹا ہے؟ سالم نے بچوں کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے بولا، نہیں میری بچی، تمہاری ماما بالکل ٹھیک ڈانٹ رہی ہیں، تمہارا باپ ایک بہت برا انسان ہے۔ سالم نے اینا کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ اینا، تم نے مجھے کبھی معاف مت کرنا، لیکن مجھے اپنے بچوں کی زندگی سے مت نکالو۔ مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ اینا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور سرد لہجے میں کہا، آپ جا سکتے ہیں شاہ صاحب، یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سالم اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم اور جنون تھا۔ میں جا رہا ہوں اینا، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں اور اپنے بچوں کو واپس لا کر رہوں گا، چاہے مجھے اپنی پوری زندگی تمہاری چوکھٹ پر ہی کیوں نہ گزارنی پڑے۔ سالم رات کے اندھیرے میں باہر نکل گیا، لیکن اینا جانتی تھی کہ یہ طوفان ابھی تھما نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی زندگی کی نئی آزمائش کا آغاز ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور خالہ کے چھوٹے سے گھر کے باہر اب بھی ایک لگژری کالی گاڑی کھڑی تھی۔ سالم خان گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے بکھرے بالوں اور زخمی ہاتھ کے ساتھ سگریٹ کے دھوئیں میں گم کھڑا تھا۔ اس نے رات بھر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ 5 سال کا جو فاصلہ اور پچھتاوا اس کے سینے میں آگ بن کر جل رہا تھا، اس نے سالم خان کے اندر کے تمام غرور کو راکھ کر دیا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا اور اپنی بیوی اور بچوں کا دوبارہ دل جیتنا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی گلی میں ہلچل شروع ہو گئی۔ اینا ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھی، اس نے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا اور انہیں اسکول کے لیے تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے مرکزی دروازہ کھولا تاکہ بچوں کو اسکول وین تک چھوڑ سکے، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سالم خان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پھولوں کا بڑا سا گلدستہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھلونوں سے بھری ہوئی 2 بڑی تھیلیاں۔ اس کا 3 پیس سوٹ شکن آلود تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی التجا اور عاجزی تھی۔ صبح بخیر اینا، سالم نے دھیمی محبت سے بھیگی آواز میں کہا۔ اینا نے اپنا چہرہ سخت کیا اور روکھے پن سے بولی، آپ رات بھر یہاں کھڑے رہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈرامے سے میں پگھل جاؤں گی؟ شاہ صاحب، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، ہمارے پڑوسی باتیں بنائیں گے۔
اس سے پہلے کہ سالم کچھ بولتا، پیچھے سے رُداب اور روحان اپنے اسکول کے بیگز اٹھائے باہر نکلے۔ کھلونوں سے بھری تھیلیاں دیکھ کر 4 سالہ روحان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ فوراً سالم کے پاس بھاگا اور ہتھوڑے والے کھلونوں کو چھیڑتے ہوئے بولا، واؤ انکل، یہ سپر ہیرو والا ہتھوڑا میرا ہے نا؟ سالم کے لبوں پر ایک حسین اور سچی مسکراہٹ ابھری۔ وہ فوراً گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور روحان کو کھلونے تھماتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا، یہ سب تمہارا اور تمہاری بہن کا ہے۔ میں ڈریگن اور سپر ہیروز کے وہ تمام کھلونے لایا ہوں جو دنیا میں ملتے ہیں۔ رُداب نے ایک باریک سی ناک سکیڑ کر سالم کی طرف دیکھا، لیکن ہم آپ کے کھلونے کیوں لیں؟ ماما کہتی ہیں کہ اجنبی انکل سے چیزیں نہیں لیتے۔ سالم کا دل اس معصوم بات پر ایک پل کے لیے تڑپا، لیکن اس نے رُداب کے سرخ گال کو چھوتے ہوئے کہا، میں اجنبی نہیں ہوں میری بچی، میں تمہارا پاپا ہوں۔ پاپا؟ روحان اور رُداب نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ انہوں نے اب تک صرف کلاس کے دوسرے بچوں کے پاپا دیکھے تھے، اپنا پاپا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اینا نے فوراً آگے بڑھ کر بچوں کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے پیچھے کر لیا۔ سالم خان، بچوں سے جھوٹ مت بولیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے وین والے کو اشارہ کیا اور بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر بھیج دیا۔ جب بچے چلے گئے تو اینا نے غصے سے سالم کی طرف دیکھا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ 5 سال بعد آ کر بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ سالم کھڑا ہوا اور اینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا اینا، میں اپنے بچوں کو ان کا حق دینا چاہتا ہوں، اور جہاں تک پڑوسیوں کا تعلق ہے تو میں نے اس پوری گلی کے تمام گھر خریدنے کی آفر دے دی ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میری بیوی کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ اینا نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں سالم خان۔ ہاں، میں تمہاری محبت اور پچھتاوے میں پاگل ہو چکا ہوں۔ سالم نے اینا کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اینا پیچھے ہٹ گئی۔ اگلے 3 دن سالم خان نے اینا کی زندگی کو ایک عجیب سے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ روز صبح وقت پر وہاں پہنچ جاتا، بچوں کو اپنی گاڑی میں اسکول چھوڑنے جاتا، اینا کے لیے اس کی پسندیدہ گاجر کا حلوہ اور مٹھائیاں لاتا، اور جب اینا اسکول میں پڑھانے جاتی تو باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا۔ ایک دوپہر جب اینا اسکول سے باہر نکلی تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ اینا کے پاس چھتری نہیں تھی اور وہ روڈ کنارے کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور سالم چھتری لیے باہر نکلا۔ اس نے چھتری اینا کے سر پر کی اور خود بارش میں بھیگنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اینا، بیمار ہو جاؤ گی۔ سالم نے نرمی سے کہا، میں رکشے سے چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اینا نے ضدی لہجے میں کہا۔ سالم نے ایک لمحے کے لیے اپنا پرانا رعب دکھایا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا، حکم دے رہا ہوں۔ لیکن پھر فوراً ہی اس کا لہجہ پگھل گیا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز اینا، صرف 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بچوں کی قسم، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اینا نے بارش کو زور کو دیکھا اور ناچار گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ہلکی سی روایتی موسیقی چل رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا رومانی سحر پھیل گیا تھا۔ سالم نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی سپیڈ دھیمی کر دی۔ اینا، سالم نے گاڑی چلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا ماضی کے وہ خوبصورت شامیں تمہیں بالکل یاد نہیں آتی جب ہم حویلی کی بالکنی میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے، جب تم میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے لڑتی تھی؟ اینا نے کھڑکی سے باہر بھیگتے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ اینا مر چکی ہے سالم خان، آپ نے اس دن ہسپتال میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ سالم نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور فوراً اینا کی طرف موڑا۔ اس نے اینا کے دونوں نازک ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں دبوچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا محبت اور جنون تھا۔ تو مجھے اس اینا کو دوبارہ زندہ کرنے دو۔ سالم کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا، میں شکی انسان تھا، لیکن پچھلے 5 سالوں میں نے راتوں کو تڑپ تڑپ کر کاٹا ہے۔ مجھے فاروق کی سازش کا سچ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے اسے حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی ہے۔ وہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اینا نے صدمے سے سالم کی طرف دیکھا۔ سالم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو اینا، یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، لیکن مجھے اپنے دل سے مت نکالو۔
بارش کے اس حسین لمحے میں اینا کا سخت دل بھی ایک پل کے لیے پگھلنے لگا۔ اس کے اپنے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ شاہ انڈسٹریز کا وہ مغرور حاکم جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اس کے سامنے ایک بچے کی طرح رو رہا تھا۔ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی ہے سالم، میں جانتا ہوں میری جان، اور میں اپنی پوری زندگی تمہاری ان تکلیفوں کا مداوع کرنے میں گزار دوں گا۔ سالم نے آگے بڑھ کر اینا کے ماتھے پر اپنا سب سے پاکیزہ اور شدت بھرا لمس ضبط کیا۔ اسی رات سالم نے حویلی سے تمام ڈائریکٹرز اور خاندان کے تمام بڑوں کو بلا کر ایک بہت بڑی تقریب کا اعلان کیا۔ وہ اینا اور بچوں کو کسی چوری کی طرح نہیں بلکہ شاہ ولا کی اصلی مالکہ کی طرح واپس لانا چاہتا تھا۔ لیکن کہانی میں ابھی ایک اور موڑ آنا باقی تھا۔ فاروق نے جیل میں بیٹھ کر ایک آخری اور خوفناک سازش کا جال بننا شروع کر دیا تھا، جس سے بے خبر سالم خان صرف اپنی بیوی اور بچوں کو منانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ بارش کی دھیمی بوچھاڑ اور شیشے پر گرتی ہوئی بوندوں کے ساتھ ہی ماحول میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی۔ سالم نے اینا کا ہاتھ انتہائی محبت اور تحفظ کے احساس کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا، لیکن اس کے دماغ کے کسی کونے میں فاروق کے برباد ہونے کے بعد اٹھنے والے ممکنہ خطرات کا خدشہ موجود تھا۔ دوسری طرف اینا جو پچھلے 5 سالوں سے اپنے دل کے تمام دروازے سالم کے لیے بند کیے بیٹھی تھی، آج اس کے پچھتاوے اور تڑپ کو دیکھ کر پہلی بار اندر سے ہل کر رہ گئی تھی۔ اینا، تم بس ایک بار ہاں کہہ دو، سالم نے بے حد دھیمی اور التجا بھری آواز میں کہا۔ میں پورے شہر کو دلہن کی طرح سجاؤں گا اور تمہیں اور بچوں کو خان حویلی میں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی تم ہمیشہ سے حقدار تھیں۔ اینا نے اپنی بھوری آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں اب حاکمیت یا تکبر کی جگہ صرف اور صرف سچی محبت اور پچھتاوے کا چمکتا ہوا رنگ تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مسکرا کر بولی، شاہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف گاجر کا حلوہ لانے اور بارش میں چھتری پکڑنے سے 5 سال کا درد ختم ہو جائے گا؟ اتنی جلدی تو معافی نہیں ملے گی۔ اینا کی اس شرارت بھری اور پرانی معصومیت بات پر سالم کے سخت نکوش ایک خوبصورت دلکش قہقہ ابھر آیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بیگم، اگر یہی شرط ہے تو سالم خان تمہارا دل جیتنے کے لیے عمر بھر کی قید بھی کاٹنے کو تیار ہے۔ اگلی صبح سالم نے اپنے تمام ملازمین اور گارڈز کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ خالہ کے گھر کے باہر کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہونے دیں۔ اس نے بچوں کے لیے ایک شاندار گفٹ ہیمپ تیار کروایا تھا، جس میں کھلونا، ہتھوڑے، باربی ڈالز اور اعلیٰ قسم کی چاکلیٹس موجود تھیں۔ دوپہر کے وقت جب روحان اور روداب اسکول سے واپس آئے تو سالم خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے ان کا پسندیدہ پاستا اور جوس لے کر آیا ہوا تھا۔ روحان نے پاستا کی پلیٹ دیکھتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا، واؤ پاپا، یہ تو وہی پاستا ہے جو میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ روداب نے اپنی معصوم سی ناک چڑھا کر اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اور نخرے سے بولی، پاپا، اگر مجھے وہ پنک کلر کی سائیکل لا کر دیں گے تبھی میں آپ سے بات کروں گی، ورنہ میں ماما کی طرح آپ سے ناراض رہوں گی۔ سالم نے بے ساختہ روداب کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی ناک کو چومتے ہوئے بولا، پنک سائیکل کیا چیز ہے میری شہزادی، تمہارے لیے تو پورے کھلونوں کی دکان یہاں آ جائے گی، اور تم اپنی ماما کا نام لے کر مجھے بلیک میل کرنا بند کرو، کیونکہ تمہاری ماما کو منانا ہی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کام بنا ہوا ہے۔ اینا جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، سالم کی اس بات پر اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بچے اب باپ کے وجود سے خوش ہیں اور ان کے ادھورے بچپن کو اب باپ کا سایہ مل رہا تھا۔ اسی شام سالم اپنے دفتر پہنچا تاکہ شاہ انڈسٹریز کی بحالی اور تقریب کے انتظامی امور کو حتمی شکل دے سکے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوا، اس کے پرسنل اسسٹنٹ نے گھبرائی ہوئی حالت میں روم کا دروازہ کھولا۔ سر، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اسسٹنٹ کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ فاروق جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اس نے پولیس وین پر حملہ کروایا اور اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کر غائب ہو گیا۔ اور سر، ہماری سیکیورٹی ٹیم کو خبر ملی ہے کہ اس کا آخری لوکیشن خالہ والے گھر کے قریب ٹریس ہوا ہے۔ سالم کے چہرے کا ایک رنگ ایک سیکنڈ میں بدل گیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں وہی پرانی اور خوفناک چمک واپس آ گئی۔ اس نے اپنی پستول نکالی، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دھاڑتے ہوئے بولا،
اگر فاروق نے میری بیوی یا بچوں کی طرف نظریں بھی اٹھائیں تو میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ سالم نے تیز رفتاری سے گاڑی خالہ کے گھر کی طرف دوڑائی۔ راستے میں اس نے اینا کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ سالم کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گناہوں کی سزا کہیں اس کے بچوں اور بیوی کو نہ مل جائے۔ جب سالم گلی میں پہنچا تو وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے اینا کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ سالم نے بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے دروازہ توڑنے کے انداز میں اندر قدم رکھا۔ سامنے لاؤنج میں فاروق اپنے ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا جبکہ اس کے گنڈوں نے اینا کو پکڑ رکھا تھا۔ بچوں کو خالہ نے کمرے میں بند کر دیا تھا جن کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آؤ سالم خان آؤ۔ فاروق نے ایک زہریلے قہقہے کے ساتھ سالم پر گن تانی۔ تم نے مجھے جیل بھجوایا، میری جائیداد چھینی۔ آج میں تمہاری اس خوبصورت بیوی اور تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو ختم کر کے تمہیں ایسی موت دوں گا جو تمہیں زندگی بھر یاد رکھے گی۔ سالم خان کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک درندے کی طرح سے درندگی ابھری ہوئی تھی۔ فاروق، سالم کی آواز حویلی کی در و دیوار سے گونجی۔ تم نے 5 سال پہلے میری اور اینا کے درمیان شک کی دیوار کھڑی کر کے سب سے بڑی غلطی کی تھی، لیکن آج میری بیوی پر ہاتھ ڈال کر تم نے اپنی موت کا سامان خود تیار کیا ہے۔ سالم نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے جھک کر فاروق کی ٹانگ پر گولی چلائی۔ فاروق چیختا ہوا زمین پر گرا اور اسی افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سالم نے دوسرے دونوں گنڈوں کو اپنے مکوں اور لاتوں سے زمین بوس کر دیا۔ اینا بھاگ کر سالم کے سینے سے جا لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سالم نے ایک ہاتھ سے اپنے وجود میں سمو لیا اور دوسرے ہاتھ سے فاروق پر گردن تان کر کھڑا ہو گیا۔ سالم پلیز اسے چھوڑ دو، بچوں پر غلط اثر پڑے گا۔ اینا نے سسکتے ہوئے سالم کی شیشے جیسی سخت آنکھوں میں دیکھا۔ سالم نے اینا کا چہرہ دیکھا اور اس کے ایک لمس نے سالم کے اندر اٹھتے ہوئے جنون اور غصے کو فوراً شانت کر دیا۔ اسی وقت پولیس افسران اندر داخل ہوئے اور انہوں نے فاروق اور اس کے آدمیوں کو ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ فاروق کے جانے کے بعد سالم نے اینا کے ماتھے کو چوما اور بچوں والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ روحان اور روداب جیسے ہی باہر نکلے انہوں نے اپنے پاپا کو دیکھا اور دونوں بھاگ کر سالم کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ پاپا ہم ڈر گئے تھے، روداب نے روتے ہوئے کہا۔ سالم نے دونوں بچوں کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اینا کے قریب آ کر انتہائی محبت بھرے لہجے میں بولا، جب تک تمہارا یہ پاپا زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس خوفناک حادثے نے اینا کے دل میں بچے کچھ تمام شکوک و شبہات کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سالم خان ان کے لیے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اگلی صبح خان حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ تمام خاندانی عداوتیں اور دشمنیاں ختم ہو چکی تھیں۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور سالم خان خود شیروانی پہنے اپنے بچوں کے ساتھ اینا کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ اینا جب سرخ وائٹ شاہی روسی جوڑے میں ملبوس گاڑی سے اتری تو پوری حویلی میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ دادا جی نے آگے بڑھ کر اینا کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور خاندانی جائیداد کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ سالم نے اینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پورے خاندان کے سامنے بلند آواز میں بولا، آج سے خان حویلی کی حقیقی ملکہ اینا سالم خان ہے اور میری زندگی کا ہر لمحہ اب صرف اس کی خوشیوں کے لیے وقف ہوگا۔ خان حویلی کا عالی شان ڈرائنگ روم آج موتیوں اور گلاب کے تازہ پھولوں کی معطر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 5 سالوں کی طویل، ویران اور تلخ گھڑیوں کے بعد آج واقعی اس گھر میں سچی خوشی اور رونق لوٹ آئی تھی۔ صبح کی شفا بخش اور نرم سنہری کرنیں حویلی کے کشادہ صحن میں پھیلی ہوئی تھی جہاں پرندے چہچہا رہے تھے اور پورا ماحول ایک الگ ہی ساحرانہ روپ دھارے ہوا تھا۔ اینا اپنی دلکش اور روایتی سرخ و سفید جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ 5 سالوں کی محنت، اکیلے پن کی سختیاں اور شوہر کی بے وفائی کا داغ اب مٹ چکے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون اور آنکھوں میں اپنے شوہر کی دائمی محبت کا ناقابل تسخیر اعتماد جگمگا رہا تھا۔ اچانک آئینے میں اینا کو اپنے پیچھے سالم کا پروکار عکس دکھائی دیا۔ سالم نے کاٹن کا نفیس شلوار قمیض اور بلیک ویسٹ کوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس میں اس کی دل فریب اور رعب دار شخصیت مزید نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔
سالم نے انتہائی نرمی اور پیار سے آگے بڑھ کر اینا کے نازک شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی ہو تو شاید یہ لفظ بھی تمہارے اس ادائے معصومیت کے سامنے کم پڑ جائیں گے۔ سالم نے انتہائی ریشمی، دھیمی اور رومانی آواز میں اینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اینا نے اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھپانے کے لیے نظریں جھکا لی اور ہلکی سی شرارت سے بولی، شاہ صاحب، اب تو آپ کے دو بچے بھی ہیں، آپ کی اس بٹھانے والی باتیں سن چکے ہیں، اب تو مجھ پر یہ رومانی جملے کسنا بند کر دیں، اگر روداب نے سن لیا تو وہ پھر آپ سے آپ کی نقل اتارے گی۔ سالم نے ایک بے ساختہ اور دلکش قہقہا لگایا، ایک ایسا کھوکھلا یا مصنوعی قہقہ نہیں تھا بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا سچا قہقہا۔ اس نے اینا کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے ذرا اوپر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر اپنا سب سے پاکیزہ اور شدید لمس ثبت کر دیا۔ روداب، جو بھی چاہے نقل اتارے بیگم، لیکن اس خان حویلی کا حاکم اب صرف اور صرف اپنی اس ملکہ کا غلام بن چکا ہے اور یہ سزا مجھے عمر بھر کے لیے منظور ہے۔ سالم کے لہجے میں ایسی تڑپ اور سچائی تھی کہ اینا کا دل ایک بار پھر اس کے سامنے ہار گیا۔ اسی حسین اور رومانی لمحے کے دوران کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور دونوں جڑواں بچے کھلکھلاتے ہوئے اندر بھاگ آئے۔ 4 سالہ روحان اپنے ہاتھ میں وہی سپر ہیرو والا کھلونوں کا ہتھوڑا تھام رکھا تھا، جبکہ روداب نے پنک رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکلیٹس تھیں۔ پاپا، ماما، روحان نے سالم کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، دادا جی نیچے بلوا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاپا اور مما جلدی نیچے نہیں آئے تو سارا گاجر کا حلوہ میں اور روداب اکیلے ہی کھا جائیں گے۔ روداب نے اپنے پاپا کی گود میں چڑھتے ہوئے ان کی ناک کو چھوا اور توتلی آواز میں بولی، ہاں پاپا، اور میں نے اپنی نئی پنک سائیکل صحن میں چلا بھی لی ہے، اب مجھے آپ کے ساتھ بائک پر بھی گھومنے جانا ہے۔ سالم نے دونوں بچوں کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اٹھایا اور ان کے گالوں کو چومتے ہوئے مسکرایا، میرا پورا جہان یہاں میری آغوش میں ہے، آج جو مانگنا ہے مانگو، تمہارا پاپا تم لوگوں کی ہر ضد پوری کرے گا۔ اینا نے اپنے شوہر اور بچوں کے اس حسین روپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 قطرے ٹپک کر اس کی گال پر بہہ گئے۔ سالم نے فوراً ایک ہاتھ سے بچوں کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اینا کا آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، اب ان آنکھوں میں کبھی بھی دکھ کا ایک قطرہ بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ سالم خان خود سے معافی نہیں مانگ پائے گا۔ سب لوگ نیچے حویلی کے بڑے اور شاہانہ ہال میں جمع ہوئے۔ دادا جی اور خاندانی افراد نے پورے محلے اور گاؤں والوں کے سامنے اینا کو حویلی کی سب سے بڑی اور معزز بہو کا درجہ دیا۔ وہ تمام لوگ جو کبھی اینا کی سادگی اور گاؤں کے پس منظر کا مذاق اڑاتے تھے، آج اس کے ظرف، صلاحت اور صبر کی مثالیں دے رہے تھے۔ شام کے وقت جب تقریب کے تمام مہمان رخصت ہو گئے اور حویلی پر چاندی کی ٹھنڈی اور دلکش چادر تن گئی تو سالم اینا کا ہاتھ تھامے اسے حویلی کے سب سے اونچی بالکنی میں لے آیا۔ وہاں سے پورا گاؤں اور دور بہتی ہوئی ندی چاند کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے ان کے لباس کو چھو کر گزر رہے تھے۔ سالم نے پیچھے سے آ کر اپنے مضبوط بازو اینا کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اپنا چہرہ اس کے کندھوں پر ٹکا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو اینا؟ سالم نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اینا نے مڑ کر اپنے شوہر کا پرکشش چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب شک، غرور یا غصے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں صرف اور صرف بے انتہا احترام، تحفظ اور محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی سالم، اینا نے مسکرا کر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ انسان کا غرور اور شک جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل میں خلوص اور صبر ہو تو وہ سخت سے سخت دل انسان کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ آپ نے مجھے جو زخم دیے تھے وہ بہت گہرے تھے، لیکن آپ کے اس پچھتاوے اور سچی محبت نے ان تمام زخموں کو ہمیشہ کے لیے بھر دیا ہے۔ سالم نے اینا کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا، جہاں اس کی دھڑکنیں اب بالکل پرسکون اور روانی سے چل رہی تھی۔ تم میری وہ برکت اور دعا ہو اینا، جو مجھے میری تمام غلطیوں کے باوجود ملی ہے۔ سالم نے انتہائی جذبات سے کہا، آج خان حویلی کا ہر حاکم تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تک میرے جسم میں آخری سانس ہے، میری ہر خوشی، میرا ہر سائے جیسا تحفظ اور میری زندگی کا ہر پل صرف اور صرف تمہارا اور ہمارے بچوں کا ہوگا۔
چاندنی رات کے اس سحر انگیز اور پرسکون منظر میں ماضی کی تمام تلخیاں، غلط فہمیاں اور فاصلے ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے۔ سخت دل حاکم کا غرور، سچی محبت اور پچھتاوے کے آگے ہمیشہ کے لیے پگھل چکا تھا، اور اینا کے خلوص اور صبر نے ان کی زندگی کو ایک دائمی، خوبصورت اور ناقابل فراموش انجام سے روشناس کرا دیا تھا۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ رشتوں کی بنیاد ہمیشہ بھروسے، احترام اور خلوص پر قائم ہونی چاہیے۔ شک اور جلد بازی کا ایک غلط فیصلہ زندگی کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے، لیکن سچائی اور صبر میں وہ طاقت ہے جو مغرور سے مغرور انسان کے دل کو بھی پگھلا کر سچی محبت کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔